بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، ہم اہل سنت و جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک محبت کا انکار بھی ہم اس کو ایمان کی بربادی کا سبب سمجھتے ہیں، اور ایمان سے ہاتھ دو بیٹھنے کے مترادف اس کو سمجھتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا سے محبت کرنا، اور ایسی محبت کرنا جس سے خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہوں، جس سے شریعت مطہرہ راضی ہو، اور جس سے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، ایسی محبت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگی تو پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بندہ سچا محب عاشق صادق کہلائے گا۔ اور وہ محبت کون سی ہے، کس انداز کی محبت ہونی چاہیے؟ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب انسانوں سے بہترین کہا۔ تو اس پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جواب دیتے ہوئے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے مولا علی نے فرمایا، الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو جحیفہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہتر ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا، ابو بکر و عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عاشق صادق، اپنے محبین کو اپنا یہ پیغام بھی ارشاد فرمایا حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے کہ تمام قیامت تک آنے والے میرے محبین کو یہ میرا پیغام پہنچا دینا۔ وہ کیا ہے؟ تمام اہل ایمان اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے ابو جحیفہ، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، اے ابو جحیفہ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بغض جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت ابو بکر سے بھی پیار کرے، حضرت عمر فاروق سے بھی پیار کرے، کیونکہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض وہ بندہ مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے، وہ مجھ سے بھی پیار کرے، اور میری محبت کے ساتھ ساتھ مومن وہ کہلائے گا جو حضرت ابو بکر سے بھی پیار کرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی پیار کرے، ان دونوں حضرات سے پیار کرے۔ اس لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ بعد میں آنے والے کچھ میرا نام لے کر ان حضرات پر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاران پر طعن و تشنیع کریں گے اور میری محبت کو آڑ بنا کر ان کے خلاف زبان کھولیں گے۔ اس لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس بیان میں واضح ارشاد فرما دیا، لا یجتمع حبی
وَبُغْضُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ، کہ کسی بندہ مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتے، تو بندہ مومن وہ کہلائے گا جو مولا علی شیر خدا سے بھی پیار کرے اور مولا علی شیر خدا کی محبت کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی پیار کرے۔ اور ان دو حضرات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ میں سے افضل اور بہترین سمجھے۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے محبین، اپنے عشاق جو ہیں ان کے لیے پیغام ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کا سچا محب وہ ہے جو مولا علی شیر خدا سے بھی محبت کرے اور ان کی محبت کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر و عمر سے بھی پیار کرے، اور پھر ان دو حضرات کو سرکار کے تمام صحابہ سے افضل اور بہترین سمجھے۔ تو یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اپنا فرمان ہے۔ اس فرمان کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں اور اس فرمان پر قائم ہو جائیں، کیونکہ یہی محبت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول ہے، اور یہی محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہے، اور یہی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان محبتوں پر قائم دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور سرکار کے تمام صحابہ کا ادب و احترام اور ان سے محبت پر پختگی، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قائم رکھے۔